آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 20۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے شوہروں سے متعلق بیویوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، یعنی بحیثیت بیوی وہ اپنے شوہر سے متعلقہ کیا کیا سوچتی ہے، کیا کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے احساسات ہوتے ہیں، یا وہ شوہر سے کیا چاہتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہو، یہ کرے وہ کرے۔ تو ہم آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیویوں کی نفسیات جو شوہروں سے متعلقہ ہیں ان کو ذکر کریں گے، تاکہ ہم ان کی نفسیات کو سمجھ کر تو اس کے مطابق ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملات استوار کر سکیں۔ ان میں سے ایک نفسیاتی کیفیت جو بیویوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے توجہ کی طلب۔ پہلی نفسیاتی کیفیت کیا ہے؟ توجہ کی طلب، یعنی بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ان کی بات سنیں، انہیں وقت دیں اور ان میں دلچسپی لیں۔ یہ بیویوں کی ڈیمانڈ ہے، اندرونی طور پر ان کا نفسیاتی تقاضا ہے، اور ان کی اندر کی کیفیت اور اس کے جذبات اور احساسات اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے توجہ کی طلب اور توجہ کی ڈیمانڈ ہر وقت رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس نفسیاتی پہلو کو مثال سے سمجھیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شوہر اگر موبائل میں مصروف ہے اور بیوی دن بھر کی باتیں سنانا چاہتی ہے مگر وہ دھیان نہیں دیتا، تو بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اس موقع پر پھر بیوی انتہائی زیادہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی پھر اس طرح شوہر کا اس کی جو توجہ کی ڈیمانڈ اور طلب ہے جب وہ پوری نہیں کرتا تو اس کے ری ایکشن کے طور پر نفسیاتی طور پر جو اس سے بیماریاں پکڑ لیتی ہیں وہ کیا ہے؟ چڑچڑاپن اور بیزاری اور ٹینشن، یہ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، اور یہ بیوی کی صحت کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طور پر بیویوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ اپنے شوہروں سے محبت کا اظہار چاہتی ہیں، محبت کا اظہار چاہتی ہیں، اور اس میں فقط محبت نہیں بلکہ اس کا واضح اور مسلسل اظہار۔ ایک ہے کہ شوہر کہے کہ بس مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، تو یہ محبت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بیویوں کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، طلب رکھتی ہیں کہ اگر محبت ہے تو پھر محبت شو بھی کرو، محبت ظاہر بھی کرو، محبت کا اظہار بھی کرو۔ مثال کے طور پر بیوی نے کوئی نیا ڈریس پہنا ہے، کوئی نیا سوٹ پہنا ہے، اور شوہر کچھ کہے بغیر مصروف رہتا ہے، یعنی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، یا اس کے اس ڈریس کی، اس کے اس سوٹ کی تعریف ہی نہیں کرتا، یا اس نے پازیبیں پہنی ہیں، اس نے چوڑیاں پہنی ہیں، کنگن پہنے ہیں، کڑے پہنے ہیں، یا کوئی بھی کیفیت اس کی جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو اس موقع پر اگر شوہر کوئی رسپانس نہ دے، کوئی جواب آگے سے نہ دے، مثال کے طور پر یہ نہ کہیں کہ ماشاء اللہ آج تو بڑے نکھرے نکھرے لگ رہے ہیں، آج تو ہمارے آنگن میں چاند اترا ہوا ہے، اس قسم کے اگر آپ جملے نہ کہیں تو پھر بیویاں جو ہیں اداس ہو جاتی ہیں اور کبیدہ خاطر ہو جاتی ہیں اور بہت برا فیل کرتی ہیں، بہت برا محسوس کرتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کی جو نفسیاتی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر انہوں نے اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے تو آپ کہہ دیں ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج تو اخیر ہی ہوگی، آج تو کمال ہی ہو گیا، آج تو حد ہی کر دیا آپ نے، یہ سوٹ آپ پر بڑا جچا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ آپ کے وجود پر آ کر پیارا ہو گیا ہے، آپ کے وجود پر یہ سج گیا ہے، تو یہ انتہائی زیادہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے، یہ والا سوٹ آپ کو انتہائی زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔
تو یوں آپ ان کی تعریف کریں گے تو اس سے بیویوں کا دل بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہ بھی نفسیاتی پہلو ہے، اس کا شوہروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی نفسیاتی کیفیت کا ایک جو زاویہ ہے وہ یہ ہے تحفظ کا احساس۔ کیا ہے؟ تحفظ کا احساس، یعنی شوہر کا رویہ ایسا ہو کہ بیوی خود کو محفوظ اور قابل احترام محسوس کرے۔ یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ ان کی اندرونی جو کیفیت ہے، نفسیاتی کیفیت، اس میں جو ایک اہم ترین چیز پائی جاتی ہے وہ ہے تحفظ کا احساس، یعنی شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو کہ میں خود کو محفوظ اور قابل احترام تصور کروں۔ اس کی میں اگر مثال دینا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر بیوی بیمار ہے اور شوہر اس کی بیماری کے ایام میں خود کھانا پکاتا ہے یا چائے بناتا ہے یا اس کو دوائی لا کر دیتا ہے، تو یہ جو رویہ ہے شوہر کا، یہ بیویوں کے اندر جذباتی طور پر تحفظ کا احساس بیدار کر دیتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک نفسیاتی پہلو ہے بیویوں کا، جس کا یوں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور اس نفسیاتی پہلو کا ہمیں تدارک اور اس کی ڈیمانڈ اور اس کی طلب بھی پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو بیویوں کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت پائی جاتی ہے وہ ہے وفاداری کی توقع۔ وفاداری کی توقع، یعنی بیویاں جذباتی اور جسمانی وفاداری کی شدید خواہش مند ہوتی ہیں۔ جذباتی بھی، یعنی میرا شوہر جذباتی طور پر بھی میرا وفادار رہے، جسمانی طور پر بھی میرا وفادار رہے، یہ حد درجے کی ان کے اندر ڈیمانڈ اور خواہش پائی جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر شوہر کسی اور عورت کی تعریف بار بار کرے یا اس سے زیادہ بات کرے تو بیوی کو غیر محفوظ اور دھوکہ خوردہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی اور لڑکی سے، کسی اور عورت سے چہک چہک کے باتیں کریں، لپک لپک کے باتیں کریں اور اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں فون پہ یا فزیکل، ڈیجیٹل یا فزیکل، تو پھر اس موقع پر جو بیوی ہوتی ہے اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ وہ خود کو غیر محفوظ اور دھوکہ خوردہ، یعنی یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ ان کے اندر پھر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بیویوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وفاداری کی توقع وہ رکھتی ہیں، اور وفاداری کی ڈیمانڈ اور طلب ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی اس ڈیمانڈ اور طلب کو پورا کریں۔ اسی طرح سپورٹ کی طلب، سپورٹ کی طلب یہ بھی بیویوں کے اندر ایک نفسیاتی چیز پائی جاتی ہے۔ یعنی وہ چاہتی ہیں کہ شوہر ان کے خواب، مسائل اور جذبات میں ان کا ساتھ دے۔ یعنی کسی بھی قسم کے مسائل کا پرابلم ہے کسی بھی حوالے سے، یا اسی طور پر بیویوں کے جو خواب ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا، ان کے خوابوں کو پورا کرنا، یہ بیویوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے، وہ یہ چاہتی ہیں۔ اور اس کی میں مثال آپ کو دوں، مثال کے طور پر بیوی نے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، تو اس کاروبار شروع کرنے میں شوہر اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے مشورہ دے اور اس کے لیے وقت نکالے، تو اس سے بیوی کو ایک جذبہ ملتا ہے، ایک اٹھان اور ایک اڑان ملتی ہے، کیونکہ وہ اس معاملے میں آپ کی سپورٹ چاہتی ہیں۔ وہ گھریلو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر سلائی کڑھائی کا، تو اس میں اگر شوہر کہے کہ بس تیرا کام ہے تو جان، اور تیرا نہ، اس میں پوچھے بھی ہاں آپ کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی شے آپ کو چاہیے تو نہیں، یا لاؤ میں یہ کام کر دیتا ہوں، وہ کام کر دیتا ہوں، تو اس سے ان کی جو اندر کیفیت ہے سپورٹ کی طلب، وہ آپ پوری کرتے ہیں شوہر، تو اس سے پھر بیوی آپ کی بہت زیادہ اچھی فیلنگز اپنے اندر پاتی ہے۔ اسی طرح احترام کا برتاؤ،
احترام کا برتاؤ، یعنی بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں شوہر کی طرف سے تنقید نہیں پہنچنی چاہیے، اور شوہر ہمیں نظر انداز نہ کریں، اور سخت لہجہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو اس سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے عورتوں کی، یعنی بیویوں کی۔ مثال کے طور پر بیوی نے کھانا پکایا، شوہر غصے سے کہ یہ کیا بکواس ہے، تو بیوی دل برداشتہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کہے شاید آج نمک زیادہ آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو وہ بیوی جو ہے وہ عزت محسوس کرے گی۔ ایک ہے ایک ہے کہ آپ ان کے اس بنے ہوئے کھانے کی اس طرح سے بے احترامی کریں یا ان کے اس عمل کی کہ یہ کیا بکواس بنا کر لے آئے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کو ذرا پوزیٹیو وے میں درست کرنا یا اس کا اظہار کرنا، یہ خامدوں کو سیکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، ایک لفظ ہے کہ شوہر غصے سے کہے کہ یہ کیا بکواس ہے، اور دوسرا ہے کہ شاید آج نمک تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو اس سے وہ عزت محسوس کرتی ہیں، یعنی یہ اچھا جملہ اور پوزیٹیو وے میں اظہار، اس سے جو ہے وہ اپنے اندر ایک عزت محسوس کرتی ہیں، عزت فیل کرتی ہیں۔ اور جب آپ ایک سخت اور ترش اور تلخ جملہ بولتے ہیں تو اس سے وہ اپنے اندر بے اکرامی محسوس کرتی ہیں، عزت نفس ان کی مجروح ہوتی ہے۔ تو احترام کا برتاؤ یہ خواتین یعنی بیویوں کی ڈیمانڈ ہے اپنے شوہروں سے۔ اسی طرح بیویوں کی نفسیاتی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ مشورہ اور شراکت چاہتی ہیں، یعنی بیویاں گھریلو یا ذاتی فیصلوں میں خود کو شامل دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی گھریلو فیصلے کریں یا گھر کے معاملات سے متعلقہ اور اکیلے میں ہی کرتے چلے جائیں، یا کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے مشورے کریں، بیوی کو اٹھا دیں یا بیوی سے مشورہ ہی نہ کریں، تو یہ بیویوں کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوا کرتا ہے، اور اس کو وہ اچھا فیل نہیں کرتی۔ میں اس کی مثال دوں تو یوں دے سکتا ہوں کہ شوہر اگر گھر بدلنا چاہتا ہے، اگر وہ بیوی سے مشورہ نہ کرے تو وہ بے قدری محسوس کرے گی، لیکن اگر رائے لے لے، مشورہ لے لے اپنی بیوی سے، تو اس سے اس کا اعتماد بڑھ جائے گا، اس کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ تو بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں وہ اپنے تمام تر معاملات اور کاموں میں مشورے کے طور پر اور شراکت داری کے طور پر ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ تو یہ بھی بیویوں کی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ اور مطالبہ اور ان کی نفسیاتی کیفیت ہے، اس کا شوہروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیویوں کی نفسیاتی کیفیت اور ان کے اندر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے مساوات کا رویہ۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی برابری کا سلوک اور عزت جو ہے اس میں مساوات، ضروریات کا خیال رکھنا اس میں مساوات، تو یہ چیز بیوی کے دل میں شوہر کے لیے جگہ بناتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے دل کی اور نفسیاتی کیفیت کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ میں اگر اس کو مثال سے آپ کے سامنے پیش کروں تو یوں کہوں گا کہ اگر شوہر خود آرام کرے اور بیوی کو مسلسل کام کرتا دیکھے اور اس کی ہیلپ نہ کرے یا اسے آرام کے لیے بلائے نہ، یا اسے یہ نہ کہے کہ آپ بھی آرام کر لیں، تو اس سے بیوی محسوس کرتی ہے کہ وہ فقط اس گھر میں اور اس شوہر کے نیچے ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہے، اور اگر خاوند ساتھ دے تو وہ محبت محسوس کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک تو آپ احباب کے شاید ذہن میں مساوات کا جب میں نے کہا بھی برابری ہونی چاہیے، تو اس میں آیا ہوگا کہ جہاں 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں ان کے درمیان برابری، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر، چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو بیوی ہے اس کی نفسیات شوہر کے حوالے سے کیا ہیں، وہ کیا سوچتی ہے شوہر کے حوالے سے، تو ہم اس چیز کو فی الحال ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بیویاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں شوہر کے اور میرے، ان معاملات میں برابری ہونی چاہیے۔
یہ نہ ہو کہ شوہر میرا آرام کر رہا ہو اور میں کام کر رہی ہوں، شوہر میرا کھانا کھا رہا ہو اور میں کھانا بنا رہی ہوں، ایسا نہیں، بلکہ میں کھانا بنا رہی ہوں، میں کھانا رکھ بھی دوں یا کہوں کہ آپ کھا لیں تو شوہر کہے کہ نہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر کھائیں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بیوی کے دل میں محبت کا احساس اجاگر کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ بیوی کہتی کہ آپ کھا لیں کھانا، یا وہ گرم گرم پکا کے دے رہی ہوتی ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تفاوت ہے نا، تفاوت اور فاصلہ، کہ وہ کام کر رہی آپ کھانا کھا رہے، وہ کام کر رہی اور آپ آرام کر رہے، تو اس میں وہ پھر اس کے دو دلوں کے اندر جو ہے وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے، بیوی کے دل میں ایک فاصلہ آپ کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لیے فقط ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہوں اور ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہوں کہ میں کام کر رہی ہوں اور یہ صاحب آرام کر رہے ہیں، میں روٹیاں بنا رہی ہوں اور یہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، اسی طرح دیگر معاملات۔ تو یہ عورتوں کی، بیویوں کی ڈیمانڈ ہے اپنے شوہروں سے، ان کی نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ مساوات کا جو رویہ ہے اس میں برابری چاہتی ہیں آپس کے معاملات میں، شوہر اور بیوی کے معاملات میں۔ تو شوہروں کو اس بات کا بھی پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طور پر بیویوں کی نفسیاتی کیفیت اور نفسیاتی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ وہ محنت کا اعتراف چاہتی ہیں۔ کیا کہا؟ محنت کا اعتراف چاہتی ہیں، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ ان کی گھریلو اور جو ذاتی کاوشیں ہیں ان کا اعتراف کیا جائے اور ان کی قدر کی جائے۔ ایک ہے شوہر کہیں کہ بھئی میں تو کڑا کام کر دی ہیں، تو ویلی کار بیٹھی رہندی ہیں، تو پکھا چلا کے بیٹھی رہندی ہیں، تو اس سے بیوی جو ہے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ یار آپ بہت کام کرتے ہو، میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ کام میں مصروف ہوتے ہو، کام میں مصروف ہوتے ہو، آپ آرام بھی کر لیا کریں، اتنا کام کرتے ہو آپ، یا کوئی بھی کام ہے یار آپ نے یہ کام بڑی محنت سے کیا ہے، کھانا ہے بڑی محنت سے بنایا آپ نے یار، یا کوئی بھی گھر کا کام ہے اس نے صفائی ستھرائی کی، سیٹنگ میٹنگ کی، تو آپ اس موقع پر اس کی محنت کا اعتراف کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو آج بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کر دی ہے، بہت ہی اچھا لگا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ بیوی کی جو محنت کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں تو اس سے پھر بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح گھر میں مثال کے طور پر مہمان آ جائیں یا بچوں کے حوالے سے یا کوئی اور کام، اس میں جب شوہر دیکھے اپنی بیوی کو کہ وہ مسلسل مصروف عمل ہے اور مصروف کار ہے، تو پھر وہ اگر آخر میں کہہ دے نا کہ یار تم نے آج سمجھو بھی انتہائی کر دی، بہت محنت کی آج آپ نے، تو یاد رکھیے گا جب شوہر اپنا بیوی کی محنت کا یوں اعتراف کرتا ہے نا تو بیوی کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے اور وہ خود کو ریلیکس محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح جو بیوی ہے ان کا جو نفسیاتی کیفیت کا اگر ہم جائزہ لیں کہ ان میں کون کون سے شوہر کے حوالے سے احساسات، جذبات اور کیفیات ہوا کرتی ہیں، تو اس میں ایک اہم ترین عنصر وہ ہے رومانویت کا۔ کس کا؟ رومانویت کا، یعنی وہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کی طرف سے جذباتی تعلق چاہتی ہیں، اور اسی طرح شوہر کی جانب سے بیوی کو دی گئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور رومانوی اشارے، آپ یہ جو لفظ ہے نا رومانوی، اس کو آپ رومانس کہہ لیں، آپ اسے محبت کے، پیار کے اشارے کہہ لیں۔ تو یہ جب رومانوی اور رومانس کے اشارے کوئی شوہر پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اظہار کرتا ہے تو یہ حد درجہ بیوی کے اوپر چیزیں اثر چھوڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر محبت کا اظہار کرنا، یا بیوی کی جانب دیکھ کر مسکرانا، یا آنکھیں موند لینا اور ایک وارفتگی کی کیفیت میں چلے جانا، اور اسی طور پر بیوی کو پکڑ کر اس کو تھپکی دینا، شاباش دینا، یا اس کو ہلکا سا دبا دینا، یعنی کھڑے ہیں
اور وہ کوئی کام کاج میں مصروف تھی، آپ اس کے پاس آئے، آپ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کو ہلکا سا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے بازوؤں کو دبا دیا، تو یہ جو اشارے اور یہ جو کیفیات ہیں، یہ بیوی کے اندر بے حد آپ کی محبت کو، یعنی شوہر کی محبت کو پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر میں اس کو مزید مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ اگر شوہر کبھی کو کبھار گلاب کا پھول لا دے یا گجرے لا دے بغیر پوچھے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ گلاب لا دوں، گجرے پہنو گے، یا اسی طور پر فلاں کام کر دوں، نہ، یہ جو بتا کے آپ کام کرتے نا تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ بنا بتائے آپ بازار سے آ رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے گلاب کے پھول لیتے آئیں، اسی طرح پھولوں کے گجرے ہیں وہ آپ راستے سے خرید کر لے آئیں، تو لا کر جب آپ پیش کریں گے نا تو اس سے بیوی کے دل میں انتہا درجے کی آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ وارفتگی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک عجیب احساس محبت کو محسوس کرتی ہے۔ تو اس لیے شوہروں کو اس کا بھی اپنی بیویوں کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر کی طرف سے غلطی پر معذرت کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ چیزیں بھی بیویوں کی نفسیات میں شامل اور داخل ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بالفرض اگر کسی وجہ سے شوہر نے ہمیں ڈانٹ دیا ہے یا کچھ اونچا بول دیا ہے تو بعد میں شوہر اپنے اس رویے اور اس معاملے کی معذرت کر لے۔ اب یہ بڑی بات عجیب ہے، لیکن اگر آپ معذرت نہیں کرتے، یا جس کو آپ کہتے بھی تھوڑا درگزر کرنا کہ چلیں یار وہ تھوڑا میں غصے میں تھا تو اونچا بول دیا یا سخت بول دیا، تو میں معذرت کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بیویوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم سے معذرت کی جائے، تو اس سے پھر بیویوں کے دل میں جو ناراضگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا اس معاملے کی وجہ سے جو وہ کبیدہ خاطر ہوئی ہوتی ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شوہروں کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی یہ جو نفسیاتی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو اشارے ہیں یہ بیویوں کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کی بھی ڈیمانڈ ان کے دل اور ان کے اندرونی کیفیات کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا بیوی کو واٹس ایپ پر صرف ایک دل والا ایموجی بھیج دینا اور اس میں اظہار ہو بھی تم مجھے بہت یاد آ رہی ہو، تو یہ بیوی کے دن کو اور بیوی کے دل کو اور بیوی کی رات کو روشن کر دیتا ہے۔ اس سے وہ انتہا کی خوشی فیل کرتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ جب شوہر واٹس ایپ پر ان کے لیے کوئی یادگاری چیز بھیجتا ہے کہ میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں، یا آپ کی بڑی کمی فیل ہو رہی ہے، یا میں تو بڑا بے قرار ہوں کہ کب ٹائم آئے اور میں آپ کے پاس گھر پہنچوں۔ تو یہ جو ہلکے چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں ان کی بیویوں کے ہاں شوہروں کی طرف سے بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ہر شے، یوں سمجھیے کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں جب شوہر کی طرف سے ایسا کوئی چھوٹا سا اشارہ محبت برا رومانس والا وہ اپنے سوشل میڈیا پر محسوس کرتی ہیں، یعنی واٹس ایپ کے اوپر یا سادہ میسج کے اوپر، تو یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ اسی طرح یہ جو بیویاں ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے دلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، اور وہ ہے سماجی عزت کی خواہش۔ معاشرے میں عزت کی خواہش یہ بھی عورتوں کی نفسیاتی ڈیمانڈ ہے۔ مثال اگر میں اس کی دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر شوہر دوستوں یا والدین کے سامنے بیوی کی تعریف کرے تو بیوی کو عزت محسوس ہوتی ہے، بیوی جس کو آپ کہتے ہیں نا پھولے نہیں سماتی، بہت زیادہ وہ فخر اپنے اندر محسوس کرتی ہے، یوں سمجھیے کہ وہ پھول کر پہاڑ ہو جاتی ہے، یا والدین کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کی جائے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ بیوی کو اگر سب کے سامنے ڈانٹا جائے یا شرمندہ کیا جائے تو یہ گویا اپنے تعلق کو خراب کرنے والی چیز ہے۔
تو یہ اصول اور ضابطہ ہمیشہ شوہروں کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے کہ کبھی کسی صورت میں بھی اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی بیوی کی انسلٹ، اس کی توہین، اس کی تنقیص، اس پر تنقید اور اس کے کسی کام کو برا کہنا، آپ اس کا صفحہ پھاڑ ہی دیں اور اس کو اپنی زندگی سے ختم کر ہی دیں۔ کسی کے سامنے آپ نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہنا، بھلے میں کہتا ہوں کہ بم بلاسٹ ہی کیوں نہ کر دے آپ کی بیوی، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، پس پردہ علیحدگی میں الگ سے آپ جو کچھ مرضی کہیں، اس کو آپ کی بیوی نفسیاتی طور پر سہ جائے گی، برداشت کر لے گی، قبول کرے گی۔ لیکن جب آپ کسی کے سامنے، چاہے آپ اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یعنی اس کے دیور جیٹ، یا اپنی بہنوں یعنی اس کی نندوں، یا ساس سسر جو اس کے ہیں یعنی آپ کے ماں باپ، ان کے سامنے یا کسی رشتہ دار کے سامنے آپ اس کی انسلٹ اور توہین کریں گے یا اس کے کسی معاملے پر آپ نکیر کریں گے، تو یاد رکھیے گا آپ کی بیوی اندر سے ٹوٹ جائے گی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو آپ نے سماجی عزت یہ اپنی بیویوں کو دینی ہے، یہ بھی ان کی نفسیاتی طور پر ڈیمانڈ اور طلب ہے۔ اسی طرح جنسی تعلق میں جذباتی ہم آہنگی، یہ بھی عورتوں کی یعنی بیویوں کی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر بیویاں فقط شوہروں سے جسمانی تعلق نہیں چاہتی، بلکہ وہ جذباتی تعلق بھی چاہتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بیوی کہتی کہ بس آپ اپنے جسم کی خواہش پورا کریں اور اللہ اللہ خیر صلاح، نہیں، جذباتی تعلق سے مراد ہے رومانس کرنا، بیوی کی طرف لپکنا، جھپٹنا، اور اس کے ساتھ اپنے جو محبت بھرے جذبات ہیں ان کی تسکین کرنا، اور پھر اینڈ پر جا کر جو ہے اس کے جسم سے لطف اندوز ہونا، جس کو آپ کلائمیکس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جذبات میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یہ میرے جذبات کو سمجھے اور میرے جذبات کی قدر کرے۔ اور اگر فقط شوہر اپنی خواہش پوری کرے اور اس کی کیفیت کو نہ سمجھے تو بیوی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا دل نہیں کر رہا ہوتا اس کام کے لیے، وہ آمادہ نہیں ہوتی، لیکن شوہر کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر شوہر اس موقع پر زور زبردستی کرے گا نا، تو یاد رکھیے گا بیوی آپ کے سامنے بچ تو جائے گی اور اپنے آپ کو پیش تو کر دے گی، لیکن اندر سے ٹوٹ جائے گی اور وہ یوں سمجھیے کہ ایک گیپ اور فاصلہ محسوس کرے گی۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بھی آپ نے ہم آہنگی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جذبات میں، جنسی تعلق میں، یعنی دو طرفہ کام ہونا چاہیے، یک طرفہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یک طرفہ ہوتا ہے تو یہ بیویوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کے بالکل برخلاف اور اس کے برعکس ہے، تو اس سے پھر معاملات بجائے سنورنے کے اور سجنے کے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طور پر بیویاں، ان کی جو نفسیات ہیں اپنے شوہروں کے حوالے سے، وہ ہیں انصاف اور ترجیح کا تقاضا۔ بیویوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنے معاملے میں دوسرے رشتوں کی بنسبت انصاف اور ترجیح کا تقاضا کرتی ہیں۔ یعنی اگر شوہر اپنی ماں، بہن یا دوستوں کی ہر بات مانے اور بیوی کو بار بار نظر انداز کرے، تو پھر بیوی کو لگتا ہے کہ وہ زندگی میں دوسرا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ بیوی کے معاملات کو یا بیوی کے مشورے کو یا بیوی کی ذات کو ہم ترجیح نہیں دیتے اپنی ماں کے مقابلے میں، بہن یا دوستوں کے مقابلے میں۔ تو یہ جو آپ نظر انداز کرتے ہیں نا، ہر کسی کی بات کو اہمیت، بیوی کی بات کو غیر اہمیت جاننا، ہر کسی کو اہمیت دینا، بیوی کو غیر اہمیت سمجھنا، اسے نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، تو اس سے پھر بیوی سمجھ جاتی ہے کہ میں زندگی میں دوسرا درجہ رکھتی ہوں، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں۔ تو اس سے پھر گھر خراب ہوتے ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر گھروں کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو ترجیح دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اولاد کو ترجیح دی جاتی ہے، نہیں ترجیح دیتا شوہر تو اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کو یعنی اس کے ساس سسر کو ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتا، اس کو ترجیح نہیں دیتا، اس کی باتوں کو، اس کے مشورے کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ انصاف نہیں کرتے ان معاملات میں اور اپنی بیوی کی نفسیاتی ڈیمانڈ اور طلب یعنی اسے سبھی پر ترجیح دینا، سبھی پر فوقیت دینا، سبھی پر اہمیت دینا، جب آپ یہ پورا نہیں کرتے تو آپ کی بیوی پھر وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے۔
قلبی لحاظ سے، اور اسی طور پر پھر قلبی اثرات انسان کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے اوپر بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر وقت میں چند ایک جو نفسیاتی پہلو ہیں، بیوی اپنے شوہر سے کیا کیا چاہتی ہے، کیا کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے، کیا کیا اس کے احساسات اور جذبات ہیں، کیا کیا اس کی کیفیات ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے ایک اصول بنا کر ترتیب کے ساتھ وہ بھی پیش کیے، اور اس کے اوپر میں نے امثلہ بھی پیش کی ہیں، اور اس کا حل اور ہر چیز کو میں نے مختصر وقت میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید واسق ہے کہ اگر شوہر ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنی بیوی کو ڈیل کریں گے، انشاءاللہ زندگی خوشگوار اور پربہار بن جائے گی۔ آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 20۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے شوہروں سے متعلق بیویوں کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، یعنی بحیثیت بیوی وہ اپنے شوہر سے متعلقہ کیا کیا سوچتی ہے، کیا کیا اس کے جذبات ہوتے ہیں، کیا کیا اس کے احساسات ہوتے ہیں، یا وہ شوہر سے کیا چاہتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہو، یہ کرے وہ کرے۔ تو ہم آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے بیویوں کی نفسیات جو شوہروں سے متعلقہ ہیں ان کو ذکر کریں گے، تاکہ ہم ان کی نفسیات کو سمجھ کر تو اس کے مطابق ان کی جو ڈیمانڈز ہیں یا ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ معاملات استوار کر سکیں۔ ان میں سے ایک نفسیاتی کیفیت جو بیویوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے توجہ کی طلب۔ پہلی نفسیاتی کیفیت کیا ہے؟ توجہ کی طلب، یعنی بیویاں چاہتی ہیں کہ شوہر ان کی بات سنیں، انہیں وقت دیں اور ان میں دلچسپی لیں۔ یہ بیویوں کی ڈیمانڈ ہے، اندرونی طور پر ان کا نفسیاتی تقاضا ہے، اور ان کی اندر کی کیفیت اور اس کے جذبات اور احساسات اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں سے توجہ کی طلب اور توجہ کی ڈیمانڈ ہر وقت رکھتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اس نفسیاتی پہلو کو مثال سے سمجھیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شوہر اگر موبائل میں مصروف ہے اور بیوی دن بھر کی باتیں سنانا چاہتی ہے مگر وہ دھیان نہیں دیتا، تو بیوی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی، تو اس موقع پر پھر بیوی انتہائی زیادہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے اور چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی پھر اس طرح شوہر کا اس کی جو توجہ کی ڈیمانڈ اور طلب ہے جب وہ پوری نہیں کرتا تو اس کے ری ایکشن کے طور پر نفسیاتی طور پر جو اس سے بیماریاں پکڑ لیتی ہیں وہ کیا ہے؟ چڑچڑاپن اور بیزاری اور ٹینشن، یہ اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، اور یہ بیوی کی صحت کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دہ چیز ہے۔ اسی طور پر بیویوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ اپنے شوہروں سے محبت کا اظہار چاہتی ہیں، محبت کا اظہار چاہتی ہیں، اور اس میں فقط محبت نہیں بلکہ اس کا واضح اور مسلسل اظہار۔ ایک ہے کہ شوہر کہے کہ بس مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، تو یہ محبت کا ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بیویوں کی نفسیات یہ ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں، طلب رکھتی ہیں کہ اگر محبت ہے تو پھر محبت شو بھی کرو، محبت ظاہر بھی کرو، محبت کا اظہار بھی کرو۔ مثال کے طور پر بیوی نے کوئی نیا ڈریس پہنا ہے، کوئی نیا سوٹ پہنا ہے، اور شوہر کچھ کہے بغیر مصروف رہتا ہے، یعنی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اور اسی طرح اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، یا اس کے اس ڈریس کی، اس کے اس سوٹ کی تعریف ہی نہیں کرتا، یا اس نے پازیبیں پہنی ہیں، اس نے چوڑیاں پہنی ہیں، کنگن پہنے ہیں، کڑے پہنے ہیں، یا کوئی بھی کیفیت اس کی جو عام روٹین سے ہٹ کر ہے، تو اس موقع پر اگر شوہر کوئی رسپانس نہ دے، کوئی جواب آگے سے نہ دے، مثال کے طور پر یہ نہ کہیں کہ ماشاء اللہ آج تو بڑے نکھرے نکھرے لگ رہے ہیں، آج تو ہمارے آنگن میں چاند اترا ہوا ہے، اس قسم کے اگر آپ جملے نہ کہیں تو پھر بیویاں جو ہیں اداس ہو جاتی ہیں،
اور کبیدہ خاطر ہو جاتی ہیں اور بہت برا فیل کرتی ہیں، بہت برا محسوس کرتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی بیویوں کی جو نفسیاتی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق آپ ان سے محبت کا اظہار کرتے رہیں۔ اگر انہوں نے اچھا ڈریس پہنا ہوا ہے تو آپ کہہ دیں ماشاء اللہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، آج تو اخیر ہی ہوگی، آج تو کمال ہی ہو گیا، آج تو حد ہی کر دیا آپ نے، یہ سوٹ آپ پر بڑا جچا ہے، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے۔ بلکہ آپ یوں کہیں کہ یہ آپ کے وجود پر آ کر پیارا ہو گیا ہے، آپ کے وجود پر یہ سج گیا ہے، تو یہ انتہائی زیادہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے، یہ والا سوٹ آپ کو انتہائی زیادہ سوٹ کر رہا ہے۔ تو یوں آپ ان کی تعریف کریں گے تو اس سے بیویوں کا دل بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ یہ بھی نفسیاتی پہلو ہے، اس کا شوہروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی نفسیاتی کیفیت کا ایک جو زاویہ ہے وہ یہ ہے تحفظ کا احساس۔ کیا ہے؟ تحفظ کا احساس، یعنی شوہر کا رویہ ایسا ہو کہ بیوی خود کو محفوظ اور قابل احترام محسوس کرے۔ یہ بہت اہم ترین نقطہ ہے کہ ان کی اندرونی جو کیفیت ہے، نفسیاتی کیفیت، اس میں جو ایک اہم ترین چیز پائی جاتی ہے وہ ہے تحفظ کا احساس، یعنی شوہر کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہو کہ میں خود کو محفوظ اور قابل احترام تصور کروں۔ اس کی میں اگر مثال دینا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اگر بیوی بیمار ہے اور شوہر اس کی بیماری کے ایام میں خود کھانا پکاتا ہے یا چائے بناتا ہے یا اس کو دوائی لا کر دیتا ہے، تو یہ جو رویہ ہے شوہر کا، یہ بیویوں کے اندر جذباتی طور پر تحفظ کا احساس بیدار کر دیتا ہے۔ اس سے بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک نفسیاتی پہلو ہے بیویوں کا، جس کا یوں اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اس نفسیاتی پہلو کا ہمیں تدارک اور اس کی ڈیمانڈ اور اس کی طلب بھی پوری کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو بیویوں کے اندر ایک نفسیاتی کیفیت پائی جاتی ہے وہ ہے وفاداری کی توقع۔ وفاداری کی توقع، یعنی بیویاں جذباتی اور جسمانی وفاداری کی شدید خواہش مند ہوتی ہیں۔ جذباتی بھی، یعنی میرا شوہر جذباتی طور پر بھی میرا وفادار رہے، جسمانی طور پر بھی میرا وفادار رہے، یہ حد درجے کی ان کے اندر ڈیمانڈ اور خواہش پائی جاتی ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر شوہر کسی اور عورت کی تعریف بار بار کرے یا اس سے زیادہ بات کرے تو بیوی کو غیر محفوظ اور دھوکہ خوردہ محسوس ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی اور لڑکی سے، کسی اور عورت سے چہک چہک کے باتیں کریں، لپک لپک کے باتیں کریں اور اس کے ساتھ زیادہ ٹائم گزاریں فون پہ یا فزیکل، ڈیجیٹل یا فزیکل، تو پھر اس موقع پر جو بیوی ہوتی ہے اس کا نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ وہ خود کو غیر محفوظ اور دھوکہ خوردہ، یعنی یہ شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے، یہ ان کے اندر پھر چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بیویوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وفاداری کی توقع وہ رکھتی ہیں، اور وفاداری کی ڈیمانڈ اور طلب ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو شوہروں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی اس ڈیمانڈ اور طلب کو پورا کریں۔ اسی طرح سپورٹ کی طلب یہ بھی بیویوں کے اندر ایک نفسیاتی چیز پائی جاتی ہے، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ شوہر ان کے خواب، مسائل اور جذبات میں ان کا ساتھ دے۔ یعنی کسی بھی قسم کے مسائل کا پرابلم ہے کسی بھی حوالے سے، یا اسی طور پر بیویوں کے جو خواب ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ان کی ڈیمانڈ پوری کرنا، ان کے خوابوں کو پورا کرنا، یہ بیویوں کی نفسیات میں چیز شامل اور داخل ہے، وہ یہ چاہتی ہیں۔ اور اس کی میں مثال آپ کو دوں، مثال کے طور پر بیوی نے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، تو
اس کاروبار شروع کرنے میں شوہر اس کی حوصلہ افزائی کرے، اسے مشورہ دے اور اس کے لیے وقت نکالے، تو اس سے بیوی کو ایک جذبہ ملتا ہے، ایک اٹھان اور ایک اڑان ملتی ہے، کیونکہ وہ اس معاملے میں آپ کی سپورٹ چاہتی ہیں۔ وہ گھریلو کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر سلائی کڑھائی کا، تو اس میں اگر شوہر کہے کہ بس تیرا کام ہے تو جان، اور تیرا نہ، اس میں پوچھے بھی ہاں آپ کو کسی شے کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی شے آپ کو چاہیے تو نہیں، یا لاؤ میں یہ کام کر دیتا ہوں، وہ کام کر دیتا ہوں، تو اس سے ان کی جو اندر کیفیت ہے سپورٹ کی طلب، وہ آپ پوری کرتے ہیں شوہر، تو اس سے پھر بیوی آپ کی بہت زیادہ اچھی فیلنگز اپنے اندر پاتی ہے۔ اسی طرح احترام کا برتاؤ، احترام کا برتاؤ یعنی بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں شوہر کی طرف سے تنقید نہیں پہنچنی چاہیے، اور شوہر ہمیں نظر انداز نہ کریں، اور سخت لہجہ ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے، تو اس سے اوائڈ کریں، اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ یہ ان کی نفسیاتی کیفیت ہے عورتوں کی، یعنی بیویوں کی۔ مثال کے طور پر بیوی نے کھانا پکایا، شوہر غصے سے کہ یہ کیا بکواس ہے، تو بیوی دل برداشتہ ہو جائے گی، لیکن اگر کہے شاید آج نمک زیادہ آپ نے زیادہ ڈال دیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو وہ بیوی جو ہے وہ عزت محسوس کرے گی۔ ایک ہے ایک ہے کہ آپ ان کے اس بنے ہوئے کھانے کی اس طرح سے بے احترامی کریں، یا ان کے اس عمل کی کہ یہ کیا بکواس بنا کر لے آئے ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ غلطیاں تو ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کو ذرا پوزیٹیو وے میں درست کرنا یا اس کا اظہار کرنا، یہ خامدوں کو سیکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، ایک لفظ ہے کہ شوہر غصے سے کہے کہ یہ کیا بکواس ہے، اور دوسرا ہے کہ شاید آج نمک تھوڑا زیادہ ڈال دیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تو اس سے وہ عزت محسوس کرتی ہیں۔ یعنی یہ اچھا جملہ اور پوزیٹیو وے میں اظہار، اس سے جو ہے وہ اپنے اندر ایک عزت محسوس کرتی ہیں، عزت فیل کرتی ہیں۔ اور جب آپ ایک سخت اور ترش اور تلخ جملہ بولتے ہیں تو اس سے وہ اپنے اندر بے اکرامی محسوس کرتی ہیں، عزت نفس ان کی مجروح ہوتی ہے۔ تو احترام کا برتاؤ یہ خواتین یعنی بیویوں کی ڈیمانڈ ہے اپنے شوہروں سے۔ اسی طرح بیویوں کی نفسیاتی کیفیت یہ بھی ہے کہ وہ مشورہ اور شراکت چاہتی ہیں، یعنی بیویاں گھریلو یا ذاتی فیصلوں میں خود کو شامل دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی گھریلو فیصلے کریں یا گھر کے معاملات سے متعلقہ اور اکیلے میں ہی کرتے چلے جائیں، یا کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے مشورے کریں، بیوی کو اٹھا دیں یا بیوی سے مشورہ ہی نہ کریں، تو یہ بیویوں کے لیے بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوا کرتا ہے، اور اس کو وہ اچھا فیل نہیں کرتی۔ میں اس کی مثال دوں تو یوں دے سکتا ہوں کہ شوہر اگر گھر بدلنا چاہتا ہے، اگر وہ بیوی سے مشورہ نہ کرے تو وہ بے قدری محسوس کرے گی، لیکن اگر رائے لے لے، مشورہ لے لے اپنی بیوی سے، تو اس سے اس کا اعتماد بڑھ جائے گا، اس کا اعتماد بڑھ جائے گا۔ تو بیویاں یہ چاہتی ہیں کہ ہمیں وہ اپنے تمام تر معاملات اور کاموں میں مشورے کے طور پر اور شراکت داری کے طور پر ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ تو یہ بھی بیویوں کی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ اور مطالبہ اور ان کی نفسیاتی کیفیت ہے، اس کا شوہروں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح بیویوں کی نفسیاتی کیفیت اور ان کے اندر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے مساوات کا رویہ۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی برابری کا سلوک اور عزت جو ہے اس میں مساوات، ضروریات کا خیال رکھنا اس میں مساوات، تو یہ چیز بیوی کے دل میں شوہر کے لیے جگہ بناتی ہے۔ تو یہ بھی ان کے دل کی اور نفسیاتی کیفیت کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ میں اگر اس کو مثال سے آپ کے سامنے پیش کروں تو یوں کہوں گا کہ اگر شوہر خود آرام کرے اور بیوی کو مسلسل کام کرتا دیکھے اور اس کی ہیلپ نہ کرے، یا اسے آرام کے لیے بلائے نہ، یا اسے یہ نہ کہے کہ آپ بھی آرام کر لیں، تو اس سے بیوی محسوس کرتی ہے کہ وہ فقط اس گھر میں
اور اس شوہر کے نیچے ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہے، اور اگر خاوند ساتھ دے تو وہ محبت محسوس کرتی ہے۔ اب یہاں پر ایک تو آپ احباب کے شاید ذہن میں مساوات کا جب میں نے کہا بھی برابری ہونی چاہیے، تو اس میں آیا ہوگا کہ جہاں 2 بیویاں ہیں یا 3 بیویاں ہیں ان کے درمیان برابری، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن میں اس سے بڑھ کر، چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو بیوی ہے اس کی نفسیات شوہر کے حوالے سے کیا ہیں، وہ کیا سوچتی ہے شوہر کے حوالے سے، تو ہم اس چیز کو فی الحال ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ بیویاں یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے جو معاملات ہیں شوہر کے اور میرے، ان معاملات میں برابری ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر میرا آرام کر رہا ہو اور میں کام کر رہی ہوں، شوہر میرا کھانا کھا رہا ہو اور میں کھانا بنا رہی ہوں، ایسا نہیں۔ بلکہ میں کھانا بنا رہی ہوں، میں کھانا رکھ بھی دوں یا کہوں کہ آپ کھا لیں، تو شوہر کہے کہ نہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں گے پھر کھائیں گے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ بیوی کے دل میں محبت کا احساس اجاگر کرتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ بیوی کہتی کہ آپ کھا لیں کھانا، یا وہ گرم گرم پکا کے دے رہی ہوتی ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک تفاوت ہے نا، تفاوت اور فاصلہ، کہ وہ کام کر رہی آپ کھانا کھا رہے، وہ کام کر رہی اور آپ آرام کر رہے، تو اس میں وہ پھر اس کے 2 دلوں کے اندر جو ہے وہ گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیوی کے دل میں ایک فاصلہ آپ کے لیے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں اس کے لیے فقط ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہوں اور ایک نوکرانی کی حیثیت سے ہوں کہ میں کام کر رہی ہوں اور یہ صاحب آرام کر رہے ہیں، میں روٹیاں بنا رہی ہوں اور یہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، اسی طرح دیگر معاملات۔ تو یہ عورتوں کی، بیویوں کی ڈیمانڈ ہے اپنے شوہروں سے، ان کی نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ مساوات کا جو رویہ ہے اس میں برابری چاہتی ہیں آپس کے معاملات میں، شوہر اور بیوی کے معاملات میں۔ تو شوہروں کو اس بات کا بھی پاس اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طور پر بیویوں کی نفسیاتی کیفیت اور نفسیاتی ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ وہ محنت کا اعتراف چاہتی ہیں۔ کیا کہا؟ محنت کا اعتراف چاہتی ہیں، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ ان کی گھریلو اور جو ذاتی کاوشیں ہیں ان کا اعتراف کیا جائے اور ان کی قدر کی جائے۔ ایک ہے شوہر کہیں کہ بھئی تو کڑا کام کر دی ہیں، تو ویلی کار بیٹھی رہندی ہیں، تو پکھا چلا کے بیٹھی رہندی ہیں، تو اس سے بیوی جو ہے اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ یار آپ بہت کام کرتے ہو، میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ کام میں مصروف ہوتے ہو، کام میں مصروف ہوتے ہو، آپ آرام بھی کر لیا کریں، اتنا کام کرتے ہو آپ، یا کوئی بھی کام ہے یار آپ نے یہ کام بڑی محنت سے کی ہے، کھانا ہے بڑی محنت سے بنایا آپ نے یار، یا کوئی بھی گھر کا کام ہے اس نے صفائی ستھرائی کی، سیٹنگ میٹنگ کی، تو آپ اس موقع پر اس کی محنت کا اعتراف کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو آج بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کر دی ہے، بہت ہی اچھا لگا ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ بیوی کی جو محنت کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں، تو اس سے پھر بیوی کے دل میں آپ کے لیے محبت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح گھر میں مثال کے طور پر مہمان آ جائیں، یا بچوں کے حوالے سے یا کوئی اور کام، اس میں جب شوہر دیکھے اپنی بیوی کو کہ وہ مسلسل مصروف عمل ہے اور مصروف کار ہے، تو پھر وہ اگر آخر میں کہہ دے نا کہ یار تم نے آج سمجھو بھی انتہائی کر دی، بہت محنت کی آج آپ نے، تو یاد رکھیے گا جب شوہر اپنا بیوی کی محنت کا یوں اعتراف کرتا ہے نا، تو بیوی کی ساری تھکن اتر جاتی ہے، ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے اور وہ خود کو ریلیکس محسوس کرتی ہے۔ اسی طرح جو بیوی ہے ان کا جو نفسیاتی کیفیت کا اگر ہم جائزہ لیں کہ ان میں کون کون سے شوہر کے حوالے سے احساسات، جذبات اور کیفیات ہوا کرتی ہیں، تو اس میں ایک اہم ترین عنصر وہ ہے رومانویت کا۔ کس کا؟ رومانویت کا، یعنی وہ اپنے ساتھ اپنے شوہر کی طرف سے جذباتی تعلق چاہتی ہیں، اور اسی طرح شوہر کی جانب سے بیوی کو دی گئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں اور رومانوی اشارے،
آپ یہ جو لفظ ہے نا رومانوی، اس کو آپ رومانس کہہ لیں، آپ اسے محبت کے پیار کے اشارے کہہ لیں۔ تو یہ جب رومانوی اور رومانس کے اشارے کوئی شوہر پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اظہار کرتا ہے، تو یہ حد درجہ بیوی کے اوپر چیزیں اثر چھوڑتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر محبت کا اظہار کرنا، یا بیوی کی جانب دیکھ کر مسکرانا، یا آنکھیں موند لینا اور ایک وارفتگی کی کیفیت میں چلے جانا، اور اسی طور پر بیوی کے بیوی کو پکڑ کر اس کو تھپکی دینا، شاباش دینا، یا اس کو ہلکا سا دبا دینا، یعنی کھڑے ہیں اور وہ کوئی کام کاج میں مصروف تھی، آپ اس کے پاس آئے، آپ نے اس کو اپنے ساتھ لگایا اور اس کو ہلکا سا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے بازوؤں کو دبا دیا۔ تو یہ جو اشارے اور یہ جو کیفیات ہیں، یہ بیوی کے اندر بے حد آپ کی محبت کو، یعنی شوہر کی محبت کو پیدا کرتی ہیں۔ اور اگر میں اس کو مزید مثال سے آپ کو سمجھانا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ اگر شوہر کبھی کو کبھار گلاب کا پھول لا دے یا گجرے لا دے بغیر پوچھے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ گلاب لا دوں، گجرے پہنو گے، یا اسی طور پر فلاں کام کر دوں نہ، یہ جو بتا کے آپ کام کرتے ہیں نا، تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا۔ بنا بتائے آپ بازار سے آ رہے ہیں، اپنی بیوی کے لیے گلاب کے پھول لیتے آئیں، اسی طرح پھولوں کے گجرے ہیں وہ آپ راستے سے خرید کر لے آئیں، تو لا کر جب آپ پیش کریں گے نا، تو اس سے بیوی کے دل میں انتہا درجے کی آپ کی محبت اور آپ کے ساتھ وارفتگی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے اندر ایک عجیب احساس محبت کو محسوس کرتی ہے۔ تو اس لیے شوہروں کو اس کا بھی اپنی بیویوں کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شوہر کی طرف سے غلطی پر معذرت کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ چیزیں بھی بیویوں کی نفسیات میں شامل اور داخل ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ بالفرض اگر کسی وجہ سے شوہر نے ہمیں ڈانٹ دیا ہے یا کچھ اونچا بول دیا ہے، تو بعد میں شوہر اپنے اس رویے اور اس معاملے کی معذرت کر لے۔ اب یہ بڑی بات عجیب ہے، لیکن اگر آپ معذرت نہیں کرتے، یا جس کو آپ کہتے بھی تھوڑا درگزر کرنا کہ چلیں یار وہ تھوڑا میں غصے میں تھا تو اونچا بول دیا یا سخت بول دیا، تو میں معذرت کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ بیویوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ساتھ ہم سے معذرت کی جائے، تو اس سے پھر بیویوں کے دل میں جو ناراضگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یا اس معاملے کی وجہ سے جو وہ کبیدہ خاطر ہوئی ہوتی ہیں تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے شوہروں کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ان کی یہ جو نفسیاتی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو اشارے ہیں یہ بیویوں کے ہاں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کی بھی ڈیمانڈ ان کے دل اور ان کے اندرونی کیفیات کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شوہر کا بیوی کو واٹس ایپ پر صرف ایک دل والا ایموجی بھیج دینا، اور اس میں اظہار ہو بھی تم مجھے بہت یاد آ رہی ہو، تو یہ بیوی کے دن کو اور بیوی کے دل کو اور بیوی کی رات کو روشن کر دیتا ہے۔ اس سے وہ انتہا کی خوشی فیل کرتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں کہ جب شوہر واٹس ایپ پر ان کے لیے کوئی یادگاری چیز بھیجتا ہے کہ میں آپ کو بہت مس کر رہا ہوں، یا آپ کی بڑی کمی فیل ہو رہی ہے، یا میں تو بڑا بے قرار ہوں کہ کب ٹائم آئے اور میں آپ کے پاس گھر پہنچوں۔ تو یہ جو ہلکے چھوٹے چھوٹے اشارے ہیں ان کی بیویوں کے ہاں شوہروں کی طرف سے بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ہر شے، یوں سمجھیے کہ 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں جب شوہر کی طرف سے ایسا کوئی چھوٹا سا اشارہ محبت بھرا رومانس والا وہ اپنے سوشل میڈیا پر محسوس کرتی ہیں، یعنی واٹس ایپ کے اوپر یا سادہ میسج کے اوپر، تو یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل شے ہے۔ اسی طرح
یہ جو بیویاں ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے دلی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے، اور وہ ہے سماجی عزت کی خواہش۔ معاشرے میں عزت کی خواہش یہ بھی عورتوں کی نفسیاتی ڈیمانڈ ہے۔ مثال اگر میں اس کی دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اگر شوہر دوستوں یا والدین کے سامنے بیوی کی تعریف کرے تو بیوی کو عزت محسوس ہوتی ہے۔ بیوی جس کو آپ کہتے ہیں نا پھولے نہیں سماتی، بہت زیادہ وہ فخر اپنے اندر محسوس کرتی ہے، یوں سمجھیے کہ وہ پھول کر پہاڑ ہو جاتی ہے جب والدین کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا کسی کے بھی سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کی جائے۔ اور اس کے برعکس اگر دیکھا جائے کہ بیوی کو اگر سب کے سامنے ڈانٹا جائے یا شرمندہ کیا جائے تو یہ گویا اپنے تعلق کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ اصول اور ضابطہ ہمیشہ شوہروں کو اپنے لیے لازم کر لینا ہے کہ کبھی کسی صورت میں بھی اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، کسی کے سامنے اپنی بیوی کی انسلٹ، اس کی توہین، اس کی تنقیص، اس پر تنقید اور اس کے کسی کام کو برا کہنا، آپ اس کا صفحہ پھاڑ ہی دیں اور اس کو اپنی زندگی سے ختم کر ہی دیں۔ کسی کے سامنے آپ نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہنا، بھلے میں کہتا ہوں کہ بم بلاسٹ ہی کیوں نہ کر دے آپ کی بیوی، آپ نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ ہاں، پس پردہ علیحدگی میں الگ سے آپ جو کچھ مرضی کہیں، اس کو آپ کی بیوی نفسیاتی طور پر سہ جائے گی، برداشت کر لے گی، قبول کرے گی۔ لیکن جب آپ کسی کے سامنے، چاہے آپ اپنے بچوں کے سامنے یا اپنے بھائیوں کے سامنے یعنی اس کے دیور جیٹ، یا اپنی بہنوں یعنی اس کے نندوں، یا ساس سسر جو اس کے ہیں یعنی آپ کے ماں باپ، ان کے سامنے یا کسی رشتہ دار کے سامنے آپ اس کی انسلٹ اور توہین کریں گے یا اس کے کسی معاملے پر آپ نکیر کریں گے تو یاد رکھیے گا آپ کی بیوی اندر سے ٹوٹ جائے گی، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ تو آپ نے سماجی عزت یہ اپنی بیویوں کو دینی ہے، یہ بھی ان کی نفسیاتی طور پر ڈیمانڈ اور طلب ہے۔ اسی طرح جنسی تعلق میں جذباتی ہم آہنگی، یہ بھی عورتوں کی یعنی بیویوں کی اپنے شوہروں سے ڈیمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر بیویاں فقط شوہروں سے جسمانی تعلق نہیں چاہتی بلکہ وہ جذباتی تعلق بھی چاہتی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بیوی کہتی کہ بس آپ اپنے جسم کی خواہش پورا کریں اور اللہ اللہ خیر صلاح، نہیں، جذباتی تعلق سے مراد ہے رومانس کرنا، بیوی کی طرف لپکنا، جھپٹنا، اور اس کے ساتھ اپنے جو محبت بھرے جذبات ہیں ان کو ان کی تسکین کرنا، اور پھر اینڈ پر جا کر جو ہے اس کے جسم سے لطف اندوز ہونا، جو جس کو آپ کلائمیکس کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جذبات میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، یہ میرے جذبات کو سمجھے اور میرے جذبات کی قدر کرے۔ اور اگر فقط شوہر اپنی خواہش پوری کرے اور اس کی کیفیت کو نہ سمجھے تو بیوی اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اس کام کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتی، لیکن شوہر کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر شوہر اس موقع پر زور زبردستی کرے گا نا تو یاد رکھیے گا بیوی آپ کے سامنے بچ تو جائے گی اور اپنے آپ کو پیش تو کر دے گی، لیکن اندر سے ٹوٹ جائے گی اور وہ یوں سمجھیے کہ ایک گیپ اور فاصلہ محسوس کرے گی۔ تو اس لیے اس معاملے کے اندر بھی آپ نے ہم آہنگی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جذبات میں، جنسی تعلق میں، یعنی دو طرفہ کام ہونا چاہیے، یک طرفہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب یک طرفہ ہوتا ہے تو یہ بیویوں کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اس کے بالکل برخلاف اور اس کے برعکس ہے، تو اس سے پھر معاملات بجائے سنورنے کے اور سجنے کے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طور پر بیویاں ان کی جو نفسیات ہیں اپنے شوہروں کے حوالے سے وہ ہیں انصاف اور ترجیح کا تقاضا۔ بیویوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے؟ وہ اپنے معاملے میں دوسرے رشتوں کی بنسبت انصاف اور ترجیح کا تقاضا کرتی ہیں۔ یعنی اگر شوہر اپنی ماں، بہن یا دوستوں کی ہر بات مانے اور بیوی کو بار بار نظر انداز کرے تو پھر بیوی کو لگتا ہے کہ وہ زندگی میں دوسرا درجہ رکھتی ہے، اور یہ ہمارے ہاں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ بیوی کے معاملات کو یا بیوی کے مشورے کو یا بیوی کی ذات کو ہم ترجیح نہیں دیتے اپنی ماں کے مقابلے میں، بہن یا دوستوں کے مقابلے میں۔ تو یہ جو آپ نظر انداز کرتے ہیں نا، ہر کسی کی بات کو اہمیت، بیوی کی بات کو غیر اہمیت جاننا، ہر کسی کو اہمیت دینا، بیوی کو غیر اہمیت سمجھنا،
اسے نظر انداز کرنا، اگنور کرنا، تو اس سے پھر بیوی سمجھ جاتی ہے کہ میں زندگی میں دوسرا درجہ رکھتی ہوں، یعنی میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی وقت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں، تو اس سے پھر گھر خراب ہوتے ہیں۔ اور یہ اکثر و بیشتر گھروں کا مسئلہ ہے، ہر ایک کو ترجیح دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اولاد کو ترجیح دی جاتی ہے، نہیں ترجیح دیتا شوہر تو اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتا، اپنے ماں باپ کو یعنی اس کے ساس سسر کو ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کو ترجیح نہیں دیتا، اس کو ترجیح نہیں دیتا، اس کی باتوں کو، اس کے مشورے کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ انصاف نہیں کرتے ان معاملات میں اور اپنی بیوی کی نفسیاتی ڈیمانڈ اور طلب یعنی اسے سبھی پر ترجیح دینا، سبھی پر فوقیت دینا، سبھی پر اہمیت دینا، جب آپ یہ پورا نہیں کرتے تو آپ کی بیوی پھر وہ آپ سے دور ہو جاتی ہے قلبی لحاظ سے، اور اسی طور پر پھر قلبی اثرات انسان کی جو ظاہری زندگی ہے اس کے اوپر بھی مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر وقت میں چند ایک جو نفسیاتی پہلو ہیں، بیوی اپنے شوہر سے کیا کیا چاہتی ہے، کیا کیا اس کے بارے میں سوچتی ہے، کیا کیا اس کے احساسات اور جذبات ہیں، کیا کیا اس کی کیفیات ہیں، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے ایک اصول بنا کر ترتیب کے ساتھ وہ بھی پیش کیے، اور اس کے اوپر میں نے امثلہ بھی پیش کی ہیں، اور اس کا حل اور ہر چیز کو میں نے مختصر وقت میں کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید واسع ہے کہ اگر شوہر ان چیزوں پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنی بیوی کو ڈیل کریں گے، انشاءاللہ زندگی خوشگوار اور پربہار بن جائے گی۔